السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، گزشتہ درس میں غزوہ مریسی، جسے غزوہ بنی المصطلق بھی کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ یہ سن 6 ہجری میں پیش آنے والی جنگ ہے۔ یہ کوئی بڑی بھاری بھرکم جنگ نہیں تھی، لیکن اس جنگ کے اندر 2 ایسے اہم واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے اس غزوے کی بڑی اہمیت ہوئی۔ ان 2 واقعات کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا۔ اس میں سے ایک بڑا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ واقعہ افک کا تھا۔ واقعہ افک کا مطلب یہ ہے کہ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کا الزام لگایا تھا۔ ایک بوڑھے صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں آنے کے لیے مامور کیا تھا کہ کوئی سامان بچ جائے یا کوئی رہ جائے، جس طریقے سے قافلے کا کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ نے ان کو متعین کیا تھا۔ تو چونکہ وہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی اور جب واپس آتی ہیں تو اپنا سینہ جب ٹٹولا دیکھا کہ میرا ہار غائب ہے، پھر اس ہار کی تلاش میں اسی جگہ پر چلی گئیں۔ ان کو ہار تو مل گیا، لیکن جب واپس آتی ہیں تو سارا قافلہ کوچ کر چکا ہوتا ہے، کوئی وہاں پر نہیں ہے۔ وہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں اور صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ذمہ داری تھی کہ سب سے آخر میں آئیں گے، جب وہ دیکھا تو پہچان گئے ان کو، کیونکہ پردے کے آیتیں اور حکم نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھ چکے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی اونٹنی ان کے قریب کر دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئی ان کی اونٹنی پر، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکیل پکڑے ان کو لے کر کے چلے، اور مدینہ سے پہلے دوپہر ہی میں جا کر کے قافلے سے مل گئے، کیونکہ آپ اکیلے تھے اور تیز چل رہے تھے۔ قافلہ جب رہتا تو دھیرے دھیرے چلا جاتا ہے، تو مدینہ سے پہلے ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ جب یہ رئیس منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ منظر دیکھا اور یہ حالت دیکھی تو اس نے فوراً الزام لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 20 سے 22 آیتیں اتاری اس مسئلے اور اس واقعے کے متعلق، اور جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العالمین نے بری اور پاک قرار دیا ہے۔ بہت بڑا الزام تھا یہ، جس نے پورے معاشرے کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1 مہینے تک بے تاب تھے، بے چین تھے، ہر جگہ ہر محفل میں صرف اسی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ کچھ صحابہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے تھے، جن میں 3 صحابہ قابل ذکر ہیں، یا 3 صحابہ، ان میں سے ایک مصطح بن اساسہ اور ایک حسان اور ایک حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 80 کوڑے بھی لگائے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی پروپیگنڈا اتنی کثرت سے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پوری ایک لابی ہوتی ہے اور کچھ پوری حکومتیں ہوتی ہیں، سمجھ لیجئے، تو اسی صورت میں وہ پروپیگنڈا حقیقت بن جاتا ہے اور لوگ اسی کو حق اور بہتر اور اسی کو اصل سمجھتے ہیں۔ تو بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا اور بہت بڑے سازش کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سارے دروس ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یہ واقعہ تمہارے لیے شر نہیں ہے، اسے شر نہ سمجھو بلکہ اسے خیر ہی سمجھو، جو واقعہ پیش آیا۔ اور اس واقعے کے اندر بڑے سارے دروس ہمارے لیے پنہاں ہیں۔ منافقوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورت اتاری جس کو سورۃ المنافقین کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے، اور پھر اس واقعے کے بعد منافقین کا سارا زور ختم ہو گیا، سارا زور ان کا ختم ہو گیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ بڑا حکمت والا ہے، اور ہمارے نبی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ شروع ہی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے ہمارے نبی سے اجازت چاہی تھی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو قتل کر دوں جو منافقوں کا سردار ہے، تو آپ نے ان کو منع کر دیا تھا قتل کرنے سے۔ جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو اس واقعے کے بعد وہ اتنا ذلیل ہوا، اتنا رسوا ہوا کہ مدینہ اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر میں اسے قتل کرنے کے لیے کہوں تو اسی کے خاندان اور اسی کے قبیلے کے لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور جب آپ نے اجازت مانگی تھی عمر فاروق نے، تو اگر میں قتل کرنے کی اجازت دے دیتا تو اس کے خاندان کے بہت سارے لوگ اس کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے اور پھر آپس میں لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور آخر میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا وہ۔ تو اس واقعے کے اندر میرے بھائیوں ہمارے لیے بہت سارے دروس ہیں۔ ایک بڑا درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل اور ان کا مقام و مرتبہ، اس خبیث نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، کیونکہ حضرت عائشہ کا بڑا مقام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عمر بن عاص ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے میں نے اللہ کے رسول سوال کیا کہ سب سے زیادہ کون ہے محبوب آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ۔ کہا نہیں، عورتوں میں نہیں، مردوں میں پوچھتا ہوں۔ تو کہا کہ مردوں میں ان کے والد ابو بکر صدیق۔ پھر پوچھا کون؟ کہا عمر فاروق۔ تو عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، اس کے بعد میں نے نہیں پوچھا، شاید میرا نمبر ہی نہ آئے، کیونکہ ہمارے نبی کا معاملہ یہ تھا کہ جس سے بھی ملتے تھے بڑی اپنائیت کے ساتھ، ہر آدمی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ ہم ہی سے محبت کرتے ہیں، اس طرح کا سب کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ ہوتا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ میں ہی ان کی نظر میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی فضیلت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے ہمارے نبی کے حدیث آتی، آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی وہی فضیلت ہے تمام عورتوں پر جس طریقے سرید کھانے کی تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مقام مرتبے والی خاتون ہیں، اس امت کی فقیہہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے پاس مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور ایک لمبی عمر اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہمارے نبی کی وفات کے بعد۔ اور ہمارے نبی کا طور طریقہ، عورتوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، آپ کے گھر کی زندگی، عورتوں کے ساتھ آپ نے کیسے گزارا، وہ سارا واقعہ، وہ ساری چیزیں حضرت عائشہ نے امت کے لیے نقل کیا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرے گا، قرآن میں آیتیں اتارے گا، میں یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے نبی کو خواب دکھا دیا جائے گا کہ میں پاک ہوں، میں بری ہوں۔ اتنا بڑا معاملہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ رب العالمین آسمان سے قرآن کے اندر سورہ نور اتارے گا اور ہمارے تعلق سے آیتیں اتارے گا جسے قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ میں یہ نہیں سمجھتی تھی، میں یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے نبی کو خواب میں دکھا دیا جائے گا کہ میں بری اور پاک ہوں، اور آپ اعلان کر دیں گے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ حضرت عائشہ کا مقام تھا، ان کی فضیلت تھی، ان کا مرتبہ تھا ہمارے نبی کے پاس پوری امت کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اعزاز میں، ان کی تکریم میں اور ان کی برات اور پاک دامنی میں اللہ رب العالمین نے پورے سورۃ النور کے اندر کئی 20-22 آیتیں اتاری، اور اس کے تعلق سے بہت سارے مسائل اللہ رب العالمین اس کے اندر بیان کیے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل اور مقام اور ان کا مرتبہ۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، جس کا ہم ذکر بار بار کرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ 1 مہینے تک خاموش نہ رہتے، آپ لوگوں سے نہ پوچھتے، لوڈیوں سے پوچھتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے، اور اس طریقے سے اور خواتین سے پوچھتے تھے کہ ہاں تمہارا کیا خیال ہے حضرت عائشہ کے بارے میں۔ پورے 1 مہینے تک آپ نے صبر کیا، 1 مہینے تک آپ نے صبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے عرش سے آیتیں اتاری۔ اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا تو آپ بتا دیتے کہ ہماری بیوی پاک ہیں، طاہرہ ہیں، اور تم سب لوگ جھوٹے ہو اور تم سب سازشی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے پورے 1 مہینے تک صبر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب نے کلپ بھیجی، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے تو کچھ غیب نہیں ہے، تو عالم الغیب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے لیے تو کچھ غیب نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے ساری چیزیں حاضر ہیں، تو وہ عالم الغیب کو کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کو، اللہ کے لیے سب حاضر ہے۔ تو یہ غیب میرے بھائیو ہمارے لحاظ سے ہے،
آپ کے لحاظ سے۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ عالم الغیب و شہادہ، شہادہ ہمارے لحاظ سے، غائب بھی ہمارے لحاظ سے، کہ ہر چیز یعنی جو ہم سے غائب ہے، جو ہم سے بوجھل ہے، جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں جانتے، اس کے لیے غائب ہے یہ۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی آنکھوں کے سامنے تو ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم موجود ہے۔ تو یہ جو غیب ہے یہ ہمارے لحاظ سے ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، یا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم، ہمارے لیے غیب ہے۔ تو عالم الغیب یہ جو غیب کہا گیا ہے ہمارے لحاظ سے کہا گیا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے لحاظ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے اور انسانوں کے لحاظ سے چیز کہی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا تو وہ جھوٹا ہے، اس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ یا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپا لی ہے، اس نے بھی ہمارے نبی پر الزام لگایا، اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اور تیسری بات یہ بتائی، جس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی نے معراج میں اللہ کا دیدار کیا، اس نے بھی جھوٹ باندھا۔ ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا تھا، اللہ کا صرف نور دیکھا تھا، اللہ کی ذات کا دیدار نہیں کیا تھا۔ اللہ کی ذات کا دیدار مرنے کے بعد ہوگا، مرنے کے بعد اللہ کی ذات کا دیدار کیا جائے گا۔ تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ شرک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ مارنے والا، جلانے والا، پیدا کرنے والا، دنیا کا نظام چلانے والا، بارش برسانے والا، اگر آپ ان چیزوں کو کسی اور کے بارے میں سمجھیں گے تو شرک ہوگا۔ وہی چیز یہاں بھی ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو غیب کی کچھ باتیں بتائیں، لیکن غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس حاصل نہیں ہے۔ تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بدگمانی انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ بدگمانی بہت بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی کے اندر طلاق اور خلا ہو جاتا ہے، اور آپس میں جدائی اور نفرت ہو جاتی۔ بہت بڑا جرم ہے بدگمانی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بدگمانی سے ہمیں منع فرمایا۔ انسان کو ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور یہ اچھے لوگوں کے بارے میں ہے، ورنہ برے لوگوں کے بارے میں حسن ظن نہیں کیا جائے گا۔ کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اور اس طریقے سارے گناہ کرتا ہے، اس کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھا جائے گا۔ وہ آدمی جس کا معاملہ ڈھکا چھپا ہے، جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، ایسے آدمی کے بارے میں انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنا چاہیے۔ یہ حسن ظن، یہ نہیں کہ ہر برے آدمی کے بارے میں جس کا پورا سب کچھ واضح ہے، سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، سب کے سامنے شراب پیتا ہے، تب بھی ہم اس کے بارے میں حسن ظن کہ نہیں۔ حسن ظن ان لوگوں کے بارے میں جو جن پر خیر کا پہلو غالب ہے، یا جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ان کا معاملہ ڈھکا چھپا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حسن ظن کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ جب تم لوگوں نے یہ خبر سنی تو تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں گمان کیا اپنے بارے میں، یعنی مومنوں اور عورتوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا کہ تم نے خیر کا گمان کیوں نہیں کیا؟ وقالوا ھذا یحکم مبین، اور تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جھوٹا ہے، کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے یہ۔ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب تم لوگوں نے ایسی بات سنی تھی تو تم لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ سبحانک، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری خبریں آتی ہیں، آپ کے پاس آتی ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کسی ایسے آدمی کے بارے میں جس پر خیر کا پہلو غالب ہے، بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں کوئی خبر ہم تک پہنچے تو ہمیں سب سے پہلے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ جھوٹی خبریں ہیں، اور لوگ اڑاتے رہتے ہیں جھوٹی خبریں تاکہ دشمنی ہو جائے، عداوت اور نفرت پیدا ہو جائے۔ ایسے ہیں بہت سارے لوگ، تو ہمیں ایسے تعلق، ان چیزوں کے تعلق سے انسان کو حسن ظن کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ حسن ظن کریں گے تو ہمارے ساتھ حسن ظن کیا جائے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انہی کے گھر آپ کا قیام رہا، جب تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہو گئی، اور مسجد نبوی کے بغل میں چھوٹے چھوٹے حجرے
ازواج مطہرات کے لیے تعمیر نہیں کر دیے گئے تب تک آپ وہیں پر قیام فرماتے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو ہے کہ اپنے گھر گئے تو ان کی بیوی نے کہا ایوب نے کہ آپ نہیں سن رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں لوگ کیا کیا خبریں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جھوٹی ہے۔ ابو ایوب انصاری نے کہا، پھر ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ خود ان سے کہا انہوں نے، کن سے؟ اپنی بیوی سے کہا ابو ایوب انصاری نے، کہا کیا تم ایسا جرم یا ایسا معاملہ کر سکتی ہو؟ کہا اللہ کی پناہ کبھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا حضرت عائشہ تم سے افضل ہے، تم سے زیادہ بہتر ہے، نبی کی بیوی ہے، وہ نبی کی بیوی ہے، لہذا ان سے تو اور ہی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ جب کبھی آئے تو انسان کو سوچنا چاہیے۔ آج دیکھیے صحابہ کے بارے میں لوگ کیا کیا کہتے ہیں، امیر معاویہ کے بارے میں، مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں، عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بارے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابی کرام ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں لوگ۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم اس حال میں ہیں، یہ چیز نہیں کر سکتے۔ صحابہ ہیں جن کی تربیت اللہ کے رسول نے کی تھی اور جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا، ان کے بارے میں ایسی الزامات، ایسی تہمتیں اور ایسی بری بری باتیں لوگوں نے لکھی ہیں تاریخ کے حوالے سے صحابہ کرام کے بارے میں۔ لوگ اسے بیان بھی کرتے ہیں کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سوچئے صحابہ کرام کے بارے میں اس طریقے سے باتیں کرنا یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، جن کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی اور جن کا مقام مرتبہ اللہ رب العالمین نے واضح کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بری باتیں کرنا انسان کی برا ہونے کی دلیل ہے، وہ کہ انسان خود برا ہے تب اس طریقے کی باتیں کرتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات ہم تک پہنچے تو انسان کو فوراً حسن ظن رکھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ سب جھوٹی باتیں ہیں اور ان پر الزام ہے صحابہ کرام کے اوپر۔ جی ہاں، تو بہرحال یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو بدگمانی سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ انسان کو خیر سوچنا چاہیے۔ ایسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کرنا کفر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر آج کوئی الزام لگاتا ہے زنا کا تو وہ کافر ہے، ان کا صاف فتویٰ ہے، اور اس فتوے پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے، نمبر ایک، اور قرآن کا جھٹلانا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو جھٹلانا کفر ہے۔ نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ایک ایسی خاتون تھی جن سے زنا کا سرزد ہوا۔ آج ہمارے پاس کچھ ایمان نہیں، سمجھ لیجیے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی باتیں۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ کفر ہے، اور وہ کافر ہے باقاعدہ جو آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے۔ اور امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ہے ہی ہے، حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور بھی ہمارے نبی کی بیوی کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے اور اس طرح کی بات کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، صرف حضرت عائشہ نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اللہ نے ان کی برات نازل فرما دی۔ یہی معاملہ اگر کسی اور کے ساتھ پیش آتا تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی برات نازل فرماتا۔ لہذا حضرت عائشہ کے علاوہ جن کے ساتھ بھی اگر کوئی انسان ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو روافض اور شیعہ ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج بھی ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت حفصہ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ حضرت حفصہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، اور حضرت عائشہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی۔ یہ دو خلیفہ راشد ہیں اس امت میں، اس دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں دونوں، ابو بکر اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بیٹیوں کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہی ہے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ جو ہے ہمارے یہاں کے جو رافضی ہیں یا جو فارس اور ایران کے رافضی انہی کا عقیدہ ہوگا۔ میں نے یہاں سعودیوں کے جو رافضی ہیں ان کے بارے میں نے سنا ہے۔ میرے پاس ایک آدمی نے بھیجا ہے یہاں کا قطیف کا ایک سعودی اور رافضی، اس نے ایک درس دیا ہے، اس درس کی شروعات ہی اس نے اسی بات سے کہی ہے، کہا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ عائشہ نے زنا کیا، عائشہ نے زنا کیا، عائشہ نے زنا کیا۔ 3 مرتبہ اس نے بات کہی ہے۔ یہ قطیف کا رہنے والا ایک سعودی شیعہ رافضی، آپ سوچئے۔ میں سمجھتا کہ شاید یہ لوگ کا عقیدہ کچھ صحیح ہوگا، یہاں رہتے ہیں، کچھ ان کے یہاں منہج میں صحیح ہوگا، لیکن نہیں، وہی سب ہیں، وہی جو عقیدہ ان لوگوں کا وہی عقیدہ ان لوگوں کا بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پوری دنیا کی ماں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، آج کوئی ہماری ماں پر، ہماری بہن پر الزام لگائے، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟
پوری دنیا کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان پر الزام تراشی جو منافقوں نے کیا، تو وہی کردار آج یہ لوگ ادا کر رہے ہیں، یہ جو روافظ اور جو ہے روافظ ہیں۔ تو یہ کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانا یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کی ہے، اور ان پر الزام لگانا قرآن کا انکار ہے، اللہ کا انکار ہے، اور نبی کے بستر پر الزام تراشی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اسی سورہ نور کے اندر، جو خبیث ہے ان کے لیے خبیث عورتیں ہیں، اور جو پاک دامن ان کے لیے پاک دامن عورتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ زنا سرزد ہوا، تو بات کہاں پہنچ جاتی ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا، ایسی بات کرنا۔ تو حضرت عائشہ ہوں یا کوئی دیگر ہماری ام المؤمنین ہوں، کسی پر بھی الزام لگانا یہ کیا ہے، یہ الزام تراشی، یہ کفر ہے۔ ابو بکر کا فضل بھی ثابت ہوتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سب جانتے ہیں ان کو، پہلے خلیفہ راشد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی طریقے سے کہ ایک صحابی جن کا نام مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قریبی رشتہ دار تھے، جن کے ابو بکر صدیق تھے، وہ غریب تھے، اور مصطح بن اثاثہ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے تھے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہ جب پروپیگنڈا کیا گیا، تو پروپیگنڈے کے بہکاؤ میں آ گیا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق باقاعدہ ان کو خرچ دیتے تھے، ان کا پورا خرچ برداشت کرتے تھے، کیونکہ ابوبکر صدیق مالداروں میں سے تھے، اللہ ان کو مال دے رکھا تھا، تو پورا خرچ برداشت کرتے تھے، کھانا پینا گھر سب ساری چیزیں۔ اور جب یہ پروپیگنڈا کیا گیا تو یہ بھی اسی بہکاؤ میں آ گیا، اور حضرت عائشہ پر انہوں نے بھی الزام لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، مصطح پر اب میں خرچ نہیں کروں گا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایک آدمی کسی پر خرچ کرتا ہو، سارا بوجھ برداشت کرتا ہو، اور خود اسی بیٹی پر زنا کا الزام لگا جائے، تو کیا وہ قابل برداشت ہوگا؟ نہیں برداشت کر سکتے انسان۔ صحابہ بھی انسان تھے، یہ کوئی فرشتے نہیں تھے، انسانی تقاضے ان کے ہاں، ساری چیزیں ان کے یہاں بھی پائی جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے میں اس پر کچھ نہیں دوں گا، کچھ نہیں خرچ کروں گا مصطح پر۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ جو اہل فضل ہیں تم میں سے، وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قریبی لوگوں پر، مسکینوں پر، اور مہاجرین جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان پر خرچ نہیں کریں گے، اس طرح کی قسم نہ کھائیں۔ ان کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ الا تحبون، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے؟ اللہ غفور رحیم۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ پھر انہوں نے خرچ کرنا شروع کر دیا، کہا کہ نہیں، میں ان پر خرچ کروں گا، حضرت مصطح پر۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا کلیجہ رہا ہوگا ان کے پاس، کتنا بڑا دل اور ایمان رہا ہوگا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ہم خرچ کریں گے۔ آج اگر ہمارے ساتھ معاملہ ہو جائے تو زندگی بھر آدمی بات ہی نہیں کرے گا، ہمیشہ کے لیے تعلقات توڑ لے گا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو معاف اور درگزر کر دینا یہ بڑے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، یہ کمزوری نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو یہ بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ اور جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے یا لوگ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے غفور ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا، اللہ تعالیٰ درگزر کر دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو اختیار دے تو ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ تو ابوبکر صدیق ان کو معاف کر دیا، اور اس طریقے سے ان کو پھر دوبارہ خرچ دینا شروع کر دیا۔ تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اور ان کا جذبہ استقامت اور دین کے لیے ان کی قربانی اور اس طریقے سے اور دیگر خیر کی باتیں اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی مرد کسی عورت پر یا کوئی عورت کسی مرد پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو شریعت میں یہ ہے کہ گواہ لے کر کے آئے۔ اگر گواہ لے کر کے نہیں آتا ہے تو اس صورت میں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جو عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، زنا کا الزام لگاتے ہیں اور 4 گواہ لے کر کے نہیں آتے، فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور پھر کبھی بھی ان کی گواہی نہ قبول کرو۔
جنہوں نے کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگایا، وہ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ جو عورتوں پر الزام تراشی کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد پر یا کوئی مرد کسی مرد پر الزام تراشی کرے کسی مرد کے تعلق سے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ نے عورتوں کا ذکر کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے علماء نے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عام طور پر عورتوں پر الزام لگایا جاتا ہے اس لیے معاملہ بیان کیا گیا، ورنہ اگر مرد پر الزام تراشی کی جائے گی اس کی بھی سزا یہی ہے، اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر وہ گواہ لے کر کے نہیں آتا ہے تو اسی صورت میں اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، چاہے مرد پر الزام تراشی ہو یا عورت پر الزام تراشی ہو۔ اور کسی پر الزام تراشی کرنا یہ بہت ہی ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ سب سے پہلے بتایا شرک کرنا، اور اس طریقے سے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، اور کیا نام ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جانا، اور یتیم کا مال کھانا، اور 7ویں چیز ہمارے نبی نے فرمائی کہ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، جو سیدھی سادی بھولی بھالی عورتیں ہیں، مومنہ عورتیں، ان پر الزام تراشی کرنا۔ تو یہ ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے کسی پر الزام تراشی کرنا، چاہے عورت پر الزام ہو یا مرد کے اوپر الزام ہو، عورت کو یعنی کیا ہے اس پر سب کی سزا ایک ہے اور وہ 80 کوڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا اخلاق یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اتنا بڑا الزام لگایا گیا لیکن آپ نے صبر کیا، پورا 1 ماہ تک صبر کیا آپ نے، ان کو اپنے پاس رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں سے پوچھتے رہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ تو یہ، اگر کسی عورت کے بارے میں کچھ سنا گیا یا مرد نے بیوی کو طلاق دے دیا، فوراً اس کو میکے بھیج دیتا ہے، فوراً اپنے گھر پر نہیں رکھتا ہے۔ آپ نے پورے 1 مہینہ تک صبر کیا، لوگوں سے پوچھا، اور جب حضرت عائشہ نے اجازت چاہی تب ہمارے نبی نے ان کو ان کے گھر پر بھیجا، ان کے ماں باپ کے پاس، ورنہ اپنے پاس رکھا۔ اور اس طریقے اگرچہ معاملے میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی کا جو پہلے میرے ساتھ معاملہ تھا پیار اور محبت کا، وہ میں دیکھتی تھی کہ اتنا نہیں رہ گیا، لیکن میں نہیں سمجھتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جب میں اپنے گھر گئی ماں باپ کے پاس تب مجھے معلوم ہوا کہ معاملہ یہ ہے۔ تو اگرچہ کچھ معاملے کے اندر تبدیلی آئی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو گھر بھیج دیا اور اس طریقے سے ان کو سزا دی، ان کو مارا، ان کو پیٹا، گھر سے بے گھر کر دیا، ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ آج ہمارا معاملہ چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، انسان اس کو سوچتا رہتا، اس کو بہت بڑا بنا دیتا ہے، اور اس طریقے سے پھر کیا نام ہے اس کو گھر سے بھی نکال دیتا ہے، گھر سے بھگا دیتا ہے۔ بیوی بیچاری اگر بچے ہیں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے، سیدھے اپنے ماں باپ کے پاس اپنے میکے چلی جاتی ہے۔ حالانکہ طلاق دینے کے بعد بھی عورت کو اپنے شوہر کے گھر ہی رہنا ہے، الا یہ کہ اگر تیسری طلاق ہے تو۔ اگر تیسری طلاق نہیں ہے، 2 طلاق کے اندر آدمی کو اپنی بیوی کو لوٹانے کا حق رہتا ہے، 2 طلاق تک۔ جب تک 2 طلاق دی جائے گی، جب تک عورت کا ناو نفقہ، اس کا علاج، اس کا خرچ، اس کا کپڑا، اس کی بیماری میں علاج، ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے۔ مرد اپنے پاس اپنے گھر میں رکھے گا، یعنی کہ طلاق دے تو فوراً گھر پہ بھیج دیا اس کے کہ جاؤ خلاص، ایسا نہیں شریعت کے اندر۔ کیونکہ طلاق کیا ہے؟ ایک طرح کی کا موقع دینا ہے، اور طلاق بھی ایک طرح کا لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، خامیوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے 2 بار موقع دیا، اور ایک بار جب طلاق دی جاتی ہے اس کی عدت 3 حیض ہوتی ہے۔ اس کے دوران باقاعدہ وہ آدمی اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے گا۔ جی، کیوں بیوی پاس رہے گی اس کے ساتھ میں؟ اس لیے کہ تاکہ، اور اس دوران بیوی اچھے کپڑے پہنے گی، میک اپ کرے گی، بناؤ سنگار کرے گی۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی موت والی عدت ہے۔ یہ وہ سارے لوگ سوال کرتے ہیں بیوی کو طلاق دے دیا، بیوی باہر جا سکتی کہ نہیں جا سکتی ہے، بیوی اچھے کپڑے پہن سکتی نہیں کہ بالکل پہنے گی وہ، کیونکہ طلاق دیا گیا اس کو وارننگ دی گئی ہے۔ اگر وہ اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرے گی، اچھے کپڑے پہنے گی اور اس طریقے سے اپنے حالات کو صحیح کر لے گی تو مرد کے دل کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، اس کو واپس کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ پہلی طلاق ہے خلاص، اللہ تعالیٰ عورت کو فارغ کر دیا، چلی گئی اپنے ماں باپ کے پاس، اس کے پاس رہتی ہی نہیں۔
بستر اٹھاتی ہے، جھولا اور بیگ اٹھاتی ہے، بچوں کو اٹھاتی ہے اور سیدھے سیدھے جا کر کے اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور وہ جو جس کے لیے طلاق کو شریعت میں مشروع قرار دیا گیا ہے وہ راستہ ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ بیوی سامنے ہی نہیں ہے تو کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ بیوی سامنے رہے گی، اچھے کپڑے پہنے گی، میک اپ کرے گی، جو جائز میک اپ، حلال میک اپ وہ کرے گی، تو اس صورت میں مرد کے دل کے اندر پیار اور محبت آئے گی تو اس کو واپس کر سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں سارا راستہ ہی وہ جو ہے اس لیے کشتی جلا دیتے ہیں اور پورا پل توڑ دیتے تاکہ واپس آنے کا راستہ ہی کچھ نہ رہے، یہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا، پورے 1 مہینے تک آپ نے صبر کیا۔ کتنے اخلاق کے ساتھ ہمارے نبی نے جو ہے کیا نام ہے ان کا معاملہ، ان کے ساتھ معاملہ کیا، مشورہ کیا سب سے لوگوں کے ساتھ، اور اس طریقے سے اس کے بعد جب انہوں نے اجازت چاہی تب ہمارے نبی ان کو بھیجا۔ یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ فواحش اور اس طرح کے کاموں کی مسلمانوں کے درمیان یا معاشرے کے درمیان پھیلانا یہ سنگین جرم ہے۔ اس سے معاشرہ بربادی کے دہانے پر چلا جاتا ہے اور پھر معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر نہیں پھیلانی چاہیے۔ اگر کوئی انسان دیکھتا بھی ہے کسی کے بارے میں تو اس کو یا تو انسان صبر کر لے، نہ بتائے کسی کو، ورنہ لوگوں کے درمیان پھیلانا یہ کیا ہے، یہ اس طریقے سے بدنامی کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ اس لیے فواحش وغیرہ اس طرح کی بات ہو تو انسان کو، اگر کوئی ایسا شخص جسے کبھی شدت ہو جائے تو انسان کو یا تو اگر وہ صبر نہیں کر سکتا ہے تو یا تو حاکم وقت کے پاس جائے، عدالت کے پاس جائے، گواہ لے کر کے آئے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ ورنہ اسلام کا قانون تو یہ ہے کہ اگر گواہ لے کر کے نہیں آؤ گے تو تمہیں خود اسی کو لگائے جائیں گے۔ اسی لیے تاکہ معاشرے کے اندر بدامنی نہ ہو، معاشرہ پاک و صاف رہے، ایک دوسرے پر اعتماد رہے، طہارت اور پاک دامنی معاشرے کے اندر قائم رہے، اس لیے ساری چیزیں رکھی گئی ہیں۔ تو فواحش کی اشاعت اور اس کو لوگوں کے اندر پھیلانا یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ بھی اس سے جو ہے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ بڑی بابرکت خاتون ہوئی، ہمارے نبی نے ان سے شادی کیا، ان کو آزاد کر دیا، اور وہی دیکھا دیکھی تمام صحابہ نے جن کے حصے میں لوڈیاں آئی تھیں سب نے شادی کی اور سب نے آزاد کر دیا۔ تو دیکھا دیکھی اگر انسان کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو یہ ریاکاری نہیں ہوتی ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر کا اعلان ہوا، ایک آدمی کہتا ہماری طرف سے 1 لاکھ، آپ بولتے 2 لاکھ، ایک آدمی بولتا 3 لاکھ، تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ خیر کے کام کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ ہمارے نبی نے آزاد کیا، تمام صحابہ نے آزاد کر دیا، شادیاں کر لی لوڈیوں سے یا ان کو آزاد کر دیا۔ شروعات ہمارے نبی نے کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں اور اعلان ہوا ہے تو اس میں کوئی یہ ریاکاری نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقراء اور مساکین آئے، آپ نے اعلان کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر کے آئے، عمر فاروق لے کر کے آئے، صحابہ لے کر کے آئے۔ آپ پوچھتے تھے لوگوں سے آپ کیا لے کر کے آئے، آپ کیا لے کر کے آئے، آپ نے پوچھا سب سے۔ صدقات و خیرات کے اندر اصل یہی ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ صدقات و خیرات کرے، لیکن جہاں ضرورت پڑے وہاں انسان اعلان کرے، وہاں اعلان کرنا چاہیے۔ اگرچہ اصل یہ ہے کہ انسان دائیں ہاتھ صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ، لیکن جہاں ضرورت ہے، زیادہ پیسے کی، زیادہ مدد کی ضرورت ہے، وہاں انسان اعلان کے ساتھ کرتا ہے، لوگوں کو حوصلہ دلانے کے لیے، لوگوں کے اندر خیر کی طرف رغبت دلانے کے لیے۔ یہ بھی خیر اس کے اندر ریاکاری نہیں آتی ہے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئی، اور انہیں دیکھ کر کے صحابہ کرام نے اپنی ساری جو لوڈیاں ان کے حصے میں آئی تھی ان سب کو آزاد کر دیا۔ تو اسی چیز کرنا یہ ریاکاری کے زمرے کے اندر یہ چیز نہیں آتی ہے۔ ایک بات اور جو ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے لیکن ذکر ہی کر دیتے ہیں، وہ صحابہ سے متعلق ہے۔ آپ لوگوں نے ہندوستان میں ایک آدمی ہے، اس کا نام سنا ہوگا، سلمان ندوی، جو صحابہ کے بارے میں بہت بکواس اور افواہ بکتا رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ صحابہ منافقین بھی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اسی واقعے کو لے کر کے اور منافقین کو لے کر کے۔ صحابہ کی تعریف میں سب سے بنیادی بات یہ ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو۔ جب ایمان ہوگا اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جو منافقین ان کے ایمان ہی نہیں تھا تو صحابہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نبی کا دیدار تو کافر بھی کرتے تھے نا، ابو جہل بھی ہمارے نبی کو دیکھتا تھا، ابو لہب بھی ہمارے نبی کو دیکھتا تھا، ہمارے نبی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، مکے کے اندر چلتا پھرتا تھا، کھانا بھی کھاتا تھا، تو کیا وہ صحابی ہو جائے گا؟ صحابہ کے لیے شرط ہے ایمان، یہی صحابہ کی شرط ہے، ایمان ہو اس کا۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔
یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ لہذا صحابہ منافقین نہیں تھے۔ اگر صحابہ کہہ دیا گیا تو یہ صحابہ یہ اونچے معیار پر قائم ہیں۔ یہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ان کا ایمان، ان کا اخلاق، دین کے لیے ان کی جد و جہد اور محنت اور جہاد اور کوشش، یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ جو تھے یہ منافقین تھے، ان کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا، یہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ لہذا ان کو صحابہ کہنا یہ تو بہت بڑی جہالت بھی ہے اور صحابہ پر بہت بڑا الزام بھی ہے، اور جو اصل صحابہ ہیں ان کی قدر و قیمت اور منزلت کو کم کرنے والی بات بھی ہے۔ جبکہ ان صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا صحابہ کے لیے، اور منافقین کے بارے میں کیا کہا؟ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر جائیں گے۔ پھر صحابہ میں کیسے ان کا شمار ہو سکتا ہے؟ یہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جائے گا یہ، اور اس کے سارے جو ساتھی تھے سب جہنم کے نچلے طبقے کے اندر جائیں گے۔ تو یہ جن کے دلوں کے اندر خباثت ہوتی ہے، جن کے منہج میں عقیدے کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اور جن کا دل سلیم نہیں ہوتا ہے، وہ جیسے اپنے ٹیڑھے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی ٹیڑھا سمجھتے ہیں۔ تو منافقین کو صحابہ کہنا یا صحابہ کے زمرے میں ان کو شامل کرنا، یہ تو حد درجہ گمراہی والی بات ہے۔ یہ حد درجہ جو ہے یہ ابلیسیت ہے۔ یہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے رسول پر، اللہ پر ایمان لائے اور ہمارے نبی سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، یہ ایمان ہی نہیں لے کر کے آئے۔ اللہ نے صحابہ کے لیے جنت کے بالا خانوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ الحسنہ مانے جنت، الحسنہ اچھی چیز کہا جاتا ہے، جنت سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا اور منافقوں کے لیے جہنم کا وعدہ کیا۔ لہذا وہ صحابہ کے زمرے میں آ ہی نہیں سکتے منافقین، وہ تو مومن ہی نہیں ہے مسلمان، انہوں دنیا میں ظاہر کے لحاظ سے کہا گیا، ورنہ وہ سب کے سب جہنمی ہیں اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور آپ کے اخلاق و کردار کو پانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو اجاگر فرمائے۔ آمین رب العالمین و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔